السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تقدیر میں لگی بندش ٹوٹنے والی ہوں گی تب یہ 3 نشانیاں خود بخود ظاہر ہونے لگیں گی۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل کو اخلاق اور ضمیر، سکون اور طمانینت حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جو ہر انسان کی تقدیر کو بدلنا جانتا ہے کہ کیسے وہ کسی بھی انسان کی زندگی میں لگی بندشوں کو ہٹا سکتا ہے اور اسے ایک اچھا انسان بنا سکتا ہے۔ جب بندشیں ہٹنے والی ہوتی ہیں تو کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ دوستو، آج ہم اسی موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، یاد رکھو، جب اللہ کی طرف سے تمہاری تقدیر میں لگی بندشیں ٹوٹنے لگتی ہیں اور تمہارے نصیب کا بند دروازہ کھلنے کے قریب ہوتا ہے تو یہ 3 چیزیں تمہیں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ یاد رکھو، وہ انسان جو دوسروں پر احسان کرنے والا ہو وہ سب سے پہلے خود اس احسان سے مستفیض ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے دل، اخلاق اور ضمیر کو سکون اور طمانینت عطا کرتا ہے۔ تو اگر تم اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہو تو اس وقت کسی کے ساتھ کوئی احسان کرو جب تم پر کوئی رنج و غم ہو جائے۔ اس وقت کسی مظلوم کی مدد کرو، کسی دکھی دل کی دعا لو۔ یاد رکھنا، کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں وہ وقت دکھلائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ جانتے ہو، خیر کا کام ایک خوشبو کی مانند ہے، اس کو کرنے والا سب سے پہلے خود اس سے مستفیض ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس کے کام میں آسانی کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی شروع کر دے، کیونکہ جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں ان کا رب آسمان سے ان پر رحم فرماتا ہے۔ قرآن کی کچھ آیتوں میں اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر پر فرماتا ہے کہ ہر چیز کی ابتدا اور مدت مقرر کر دی گئی ہے اور کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کے ارادے میں مساحق ہو سکے، اس کے حکم کو نافذ ہونے سے روک سکے، اور کوئی بھی اس کا اختیار نہیں بنا سکتا کہ تمہاری اچھی یا بری تقدیر بنا سکے۔ اور تمہیں زمین میں یا تمہارے نفسوں میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہاری پیدائش سے پہلے ہی ایک ریکارڈ میں درج کر لی گئی ہے۔ قلم سوکھ گیا اور صحیفے اٹھا لیے گئے اور معاملہ طے کر دیا گیا۔ وہ خود فرماتا ہے کہ ہم تم تک وہیں پہنچاتے ہیں جو تمہارے لیے لکھا گیا تھا، اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ ٹلنے والا نہ تھا، اور جس سے تم بچ گئے وہ لاحق ہونے والا نہ تھا۔ اور جب یہ عقیدہ تمہارے دل میں بیٹھ جائے تو تکلیف اور مصیبت انعام بن جاتی ہے۔ لہٰذا جو مصائب کا شکار ہیں وہ خوش ہو جائیں کہ سب کچھ خدائے برتر کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تم ہرگز اپنی حالت پر حسرت و ندامت نہ کیا کرو۔ یہ مت سوچو کہ گرتی دیوار کو تم بچا لو گے، بہتے پانی کو تم روک لو گے، شیشے کو ٹوٹنے سے بچا لو گے۔ جو چیز بھی تمہارے مطابق نہیں ہو رہی اس پر تھوڑا انتظار کرو، کیونکہ یہ افسردگی، ناراضگی اور چیخ و پکار کبھی بھی تمہاری تقدیر نہیں بدل سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ تقدیر تب بدلتا ہے جب تم رضائے الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہو اور دل میں کوئی شکوہ باقی نہ ہو۔ تب اللہ کی تدبیریں تمہارے لیے کام کرنا شروع کر دیتی ہیں اور ایسے اسباب بناتی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے۔ قرآن خود کہتا ہے، اور اس کے علاوہ کون ہے جو مصیبت کی پکار سنے؟ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو یقیناً وہ ایک مضبوط سہارا تھام چکا، اور بے شک سارے کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور اگر تمہارے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ تمہاری بدنصیبی قسمت میں لکھی جا چکی ہے تو اب کیا حاصل ہوگا، تو یاد رکھو کہ اصل بدنصیب تو وہ ہے جو نور ایمان سے محروم ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کے پاس یقین کی دولت نہ رہی وہ نامراد ہی لوٹ گیا۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، اور جو میرے ذکر سے اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے زندگی تنگ ہے، اور بے شک یقین والوں کے لیے تو ہم نے صاف صاف نشانیاں نمایاں کر چکے ہیں۔ جانتے ہو، بغیر ایمان کے زندگی بدبخت کی زندگی ہے، اور جو اس سے محروم ہو گیا وہ اپنے بوجھ اور
تاریکیوں سے نجات کی کوئی راہ دیکھ نہ پائے گا۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ خوش بختی اور سکون تمہیں حاصل ہو جائے تو اپنے ایمان کو بڑھاتے ہوئے اپنے عمل پر کام کرو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں جگہ جگہ اشارہ دیتا ہے کہ تم پر کوئی مصیبت بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور بے شک وہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔ جانتے ہو ایک اچھا مقدر کیا ہوتا ہے؟ واصف علی واصف کیا خوب فرماتے ہیں کہ اچھی زندگی اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ ان کے دلوں میں استقرار آ جائے، ان کے اعصاب حادثات کے وقت پرسکون ہو جائیں، ان کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائے، ان کے ضمیر انحراف سے پاک ہو جائیں اور وہ قضا اور قدر پر راضی ہو جائیں، تو راحتیں بھی ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا سویا ہوا نصیب جگا دے تو یہ دو باتیں ضرور جان لو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دو قسم کی آوازوں سے روک دیا گیا ہے، ایک وہ جو نعمت پا جانے پر ملتی ہے اور دوسری وہ جو مصیبت کے وقت نکلتی ہے۔ فرمایا جو تم سے چھوٹ جائے اس پر افسوس نہ کیا کرو، کیونکہ تمہاری تقدیر تب بدلتی ہے جب تم مصیبت کے وقت اپنے جذبات پر قابو رکھو تو اللہ تمہیں ثبات کا درجہ رسوں کی منزل اور کامیابی نصیب کرتا ہے، کیونکہ انسان کے وصف میں فرمایا گیا ہے کہ جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو خوشی کے مارے بے قابو ہو جاتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے تو بس ساری اچھائی اور فضیلتوں کو متصف کرتا ہے، لیکن جب اسے کوئی شر لاحق ہو جاتا ہے یا کوئی تکلیف اور نقصان پہنچ جاتا ہے تو گھبرا اٹھتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں صاف صاف الفاظوں میں فرمایا گیا ہے کہ تم اپنے دوست کو حد میں رہ کر پیار کرو کہ وہ کسی دن تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو جائے، اور اپنے دشمن سے حد میں رہ کر نفرت کرو کہ وہ کبھی تمہارا محبوب بن جائے۔ دوسری ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں تجھ سے عدل چاہتا ہوں، غضب اور رضا دونوں حالاتوں میں، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ تم اپنے جذبات پر قابو رکھ کر اپنی عقل کو حاکم بناؤ، چیزوں کو تولو اور حق کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے کہ ہم نے اپنے رسول بینات طے کر کے بھیجے، ان پر کتابیں نازل کی اور میزان اتاری تاکہ لوگ عدل کریں، اور جانتے ہو کہ تقدیر میں لگی بندشیں کب ٹوٹتی ہیں اور اس کی کیا حقیقی نشانیاں ہیں۔ تو یاد رکھو کہ جب تم اچانک محسوس کرنے لگو کہ تمہارا دل بندشوں سے آزاد ہونے لگے اور تمہارے دل کے جکڑن ٹوٹ کر حق اور سچ سے جڑنے لگے تو سمجھ لو کہ ان قریب تم اپنی آنکھوں سے اپنے مقدر کو بدلتا دیکھو گے۔ یاد رکھنا جس طرح ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں، اسی طرح تمہارے دل کی بدلتی کیفیت تمہاری تقدیر بدلنے کا سبب بنتی ہے۔ تمہارا مقدر کا ستارہ روشن ہونے کی دوسری اور اکثر نشانی یہ بھی ہے کہ جب محسوس کرنے لگو کہ تمہیں دنیا اپنی طرف نہیں کھینچتی اور اللہ کے خوف سے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اگر تاریکی میں قدم رکھنے سے پہلے تمہیں پچھتاوا ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تم بھی وہ خوش نصیب ہو جس کا راستہ عنقریب روشن اور معطر ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے رنج و غم سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بس تم اپنے معاملات جو تمہاری دسترس سے باہر ہیں اپنے رب کے سپرد کر کے مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری زندگی کا مصور وہ اللہ ہے جو ہر بے رنگ چیز میں رنگ بھرنا خوب جانتا ہے۔ وان قریب تمہارے مقدر کی مرمت خوبصورت رنگوں سے کرے گا انشاءاللہ۔ میری دل سے دعا ہے میرے تمام سبسکرائبر کے لیے کہ اللہ آپ کی آزمائش دور کر کے آپ کی راحت اور سکون عطا کرے اور آپ کے دل کی ایک ایک دعا پر اپنا کن فرما دے، آمین۔
یا اللہ ہم سب کی آزمائشوں کو دور کر دے، ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے، ہمیں صحیح اور غلط اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، فلسطین کی مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمارے ماں باپ کو ہمیشہ سلامت رکھنا، ہمارے سروں پر ان کا سایہ ہمیشہ رکھنا، جن کے بھی ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کرنا، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کامنٹ کر کے ضرور جائیں۔ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔